أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. گزشتہ 2 درسوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک گاؤں، ایک قریہ، اور قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے، یعنی قریہ کہنے سے جو اس کا لغوی معنی ہے وہ بنتا ہے گاؤں. اب ایک گاؤں کی طرف 3 رسول آ جائیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا گاؤں ہوگا جسے ہم شہر کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک قریہ، ایک گاؤں جسے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ ہے، جو کہ آج کل ترکی میں ہے. انطاکیہ میں 2 رسول بھیجے اور ان لوگوں نے دونوں رسولوں کی تکذیب کی، دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کا انکار کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے فعززنا بثالث لہما، اللہ رب العزت نے پھر ان کی طرف ایک تیسرا رسول بھیج دیا. فعززنا بثالث، تیسرا رسول بھیجا، اور انہوں نے ان تینوں کی بھی بات نہیں مانی، قبول نہیں کی، اپنی ضد پر، اپنی اڑی پر قائم رہے اور دھمکیاں دیں. گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء کرام کو دھمکیاں دی جو آخری سزا ہو سکتی ہے اس کی دھمکی. کہا لنرجمنکم، اگر تم اپنی کارروائی سے، اپنے اس مشن سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں ہماری طرف سے بہت دردناک سزا پہنچے گی. اب یہ تینوں اس شہر میں ہیں، اس قریہ میں ہیں، اور یہ قوم کا جواب ہے کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، تمہیں ہماری طرف سے بہت سخت سزا پہنچے گی. ایک آدمی جو اسی شہر میں ہے لیکن شہر کے دوسرے کنارے پہ رہتا ہے، وہ وہاں سے بھاگا
اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس قریہ کے یا اس شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی آیا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ نہیں ہے، لیکن علماء تفسیر نے اس کا نام ذکر کیا ہے حبیب نجار۔ حبیب نجار، اور نجار کا معنی میرا خیال یہاں معروف ہے، نجار کارپینٹر کو کہتے ہیں، نجار کارپینٹر، نجارہ کارپینٹری، یہ جو لکڑی کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں صحابہ کرام سے لے کر بعد کی اسلامی تاریخ میں اس طرح کے نام بہت ملتے ہیں، نجار ملتا ہے، حداد ملتا ہے، اس طرح کے نام کہ وہ کام کیا کرتے تھے، بزاز ملتا ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار، کوئی لوہے کا کاروبار، کوئی لکڑی کا۔ تو یہ آدمی جو اقصی مدینہ سے بھاگتا ہوا آیا، یہ آدمی حبیب نجار۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جس شخص کے ساتھ الزام دیا گیا، بلکہ بہتان لگایا گیا، وہ یوسف نجار ہے۔ سنا ہوگا تفسیر میں کبھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی خاص قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جو کہ ایک معجزانہ تخلیق ہے، لیکن بدبختوں نے، عیسائیوں نے ہی الزام لگایا اور کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ نجار ہے، لیکن اس کا نام لیا گیا یوسف نجار، اور یہ ہیں حبیب نجار۔ حبیب نجار بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجر، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو کہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اپنے واعظ کا، اپنی نصیحت کا کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہے، بلکہ للہ فی اللہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ اور انبیاء کرام نے ہمیشہ دعوت و ارشاد کا کام فی سبیل اللہ ہی کیا، حالات جیسے بھی رہے، غربت رہی، فقر رہا، لیکن کبھی بھی اپنے دعوت کے کام پر انبیاء کرام نے کسی سے معاوضہ طلب نہیں کیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہی اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزری، اور فقر و فاقہ بھی کچھ تھوڑا سا نہیں۔ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک چاند چڑھتا اور ڈوب جاتا، یعنی ایک ہلال، پہلی تاریخ کا چاند چڑھتا ڈوب جاتا، اور پھر دوسرے مہینے کا چاند چڑھتا اور ڈوب جاتا۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 2 مہینے بن گیا نا، ایک ہلال ختم ہوا، دوسرا ہلال ختم ہوا، 2 مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، اس حد تک فقر۔ سننے والے نے پوچھا کہ اماں حضور پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی تو آپ گزر بسر کیسے کرتے؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس اس وقت 2 چیزیں تھیں، ایک پانی اور دوسری کھجور۔ پانی اور کھجور پر ہمارا گزارا چلتا تھا کہ کھجور کھائی، پانی پیا، الحمدللہ، لیکن کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، مانگا نہیں، کبھی سوال نہیں کیا۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سرکار 2 جہاں، ہم کہتے تو ہیں نا سرکار 2 جہاں، لیکن مالی پوزیشن میں ایسا وقت بھی گزرا سرکار 2 جہاں پر کہ 2 مہینے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ اور قسم کھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر مرقرق، خبزن مرقرقن، وہ روٹی جو خستہ ہوتی ہے، ساری عمر میں کبھی پیٹ بھر کے خستہ روٹی نہیں کھائی، ایسے ہی روکھی سوکھی، جیسے کہتے ہیں نا روکھی سوکھی کھائی، گزارا کیا۔ اور یہ ٹیسٹ کہ یہ روٹی مزیدار نہیں، یہ روٹی، آج دیکھیں ہمارے پاس کتنی قسم کی روٹی ہے،
ریڈی میڈ روٹیاں الگ اور جو ہمارے گھروں میں پکتی ہیں وہ الگ. اور سب سے زیادہ اس وقت کی معروف روٹی تھی مرقرق، جو کھائیں تو ذرا تھوڑا کڑک کڑک کی آواز دے نا، جسے کڑک کہتے ہیں. کڑک ایک تو چائے بڑی مشہور ہو گئی نا، کڑک کر کے عربوں نے بھی پینا شروع کر دی ہے. حیدرآبادیوں کے لیے خوشخبری ہے، پہلے ان کی دم کی چائے جو ہے وہ صرف ہم ہی پیتے تھے، آپ پیتے تھے. اب عرب بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں، انہوں نے نام بدل دیا ہے، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے کرک. باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں دکانوں پہ شائے کرک، اور وہ ہم کڑک کہتے ہیں، ان کے پاس ڑے ہے نہیں، انہوں نے کرک کر دیا. روٹی بے شمار قسموں کی، الگ الگ، موٹی، چھوٹی، پتلی، باریک، چوڑی. اور سب سے مزیدار روٹی جو شمار ہوتی تھی وہ تھی خبز مرقرق، جو روٹی خستہ ہو، کھاتے ہوئے مزہ آئے، کٹک ٹک کی آواز آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قسم کھا کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ساری عمر پیٹ بھر کر ایسی روٹی نہیں کھائی. اور پیٹ بھر کے ہماری طرح تو پیٹ بھر کے آپ کھاتے ہی نہیں تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے تو کبھی کھانا کھایا ہی نہیں. آپ نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کا، ایک پانی کا، اور ایک خالی چھوڑیں سانس لینے کے لیے. تو ہم تو اس وقت چھوڑتے جب سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی، آپ نے خود اس پر عمل کیا، اور جتنی کھانی ہے، جتنا پیٹ بھرنا شمار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بھی روٹی خستہ کبھی نہیں کھائی. اس کے باوجود کبھی سوال نہیں، کبھی کسی سے معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ ساتھ بڑے بڑے سردار موجود تھے، کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے انبیاء کا جہاں تذکرہ کیا، ان کے دعوت و ارشاد کا ذکر کیا، انبیاء نے دعوت دی اور کہا ان اجریہ الا علی اللہ ما اسألکم علیہ من اجر ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ. قرآن کریم میں 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں مختلف انبیاء کی زبان سے، اور 4تھی مرتبہ آیا ہے ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا معاوضہ اس ذات پر ہے جس نے مجھے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے میری تخلیق فرمائی. فطرہ کا معنی جس نے مجھے بنایا ہے. میرا معاوضہ اس ذات پر ہے، تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اور 5 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ان اجریہ الا علی رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، میرا اجر، میرا معاوضہ اس پر ہے، تم سے کوئی مطالبہ نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہتے رہے لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کسی قسم کا اجر کا مطالبہ نہیں ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90، اور یہ وہ رکوع ہے جس میں 18 انبیاء کرام کا ذکر ہے. قرآن کریم کا سورہ نام کا وہ مقام ذہن میں ہے نا، 18 انبیاء کرام کا مسلسل ذکر آ گیا وہاں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہاں سے وہ رکوع شروع ہوتا ہے 18 نبیوں کے نام لے کے، جہاں شرک کی مذمت بھی اللہ رب العزت نے کی. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے. اور سورہ زمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اے میرے نبی تم بھی شرک کرو تو تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات، پہلے انبیاء کے لیے بھی یہی بات. اور ہم تو شرک کرتے ہی نہیں. ہمارے تو پاکستان میں مشہور ہے، انڈیا میں، کہ مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العزت کو علم نہیں ہے نعوذ باللہ کہ شرک کس کو کہتے ہیں، کرنے والے کون ہیں. ہمارے لوگوں نے اپنے لیے ایسا اسپیشل جملہ تیار کر لیا، مسلمان مشرک ہو ہی نہیں سکتے. یہ بات میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ چور کرنے والے کو کیا کہیں گے، چوری کرنے والے کو کیا کہیں گے، چور. ڈاکہ مارنے والے کو ڈاکو، زنا کرنے والے کو زانی، شرک کرنے والے کو. اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسلمان تو مشرک ہوتا ہی نہیں.
یہ سلسلہ جو ہے یہ اسی طرح کا رہا ہے۔ 18 انبیاء کے تذکرے میں بھی یہ بات موجود ہے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ بات حبیب نجار یا وہ شخص جو کہ اس قریہ کے آخر سے آیا ہے، وہ آ کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں ان لوگوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی تابعداری کرو، یہ تو وہ اللہ والے لوگ ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ان کا تم سے، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، یہ تینوں چیزیں ہی ہیں نا جو ہمیں ڈبا رہی ہیں۔ ہمیں ڈبونے کے لیے، ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے بنیادی چیزیں یہی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ کوئی مطالبہ نہیں، نہ روٹی کا، نہ کپڑے کا، نہ مکان کا، صرف اللہ کا فرض سمجھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اس دعوت پہ عمل کرو اور ان کے پیچھے چلو، اتبعوا، ان کی پیروی کرو، اتبعوا المرسلین، جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کی پیروی کرو جو کہ ہدایت پر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تمہیں کوئی غلط مشورہ دیں گے، بلکہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، ان کی پیروی تم کرو، تم بھی ہدایت پہ آ جاؤ۔ اور خود اپنا عقیدہ، اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے 23ویں سپارے کے شروع کے پہلے الفاظ ہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، جس نے میری تخلیق فرمائی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ لفظ کہنے سے بعض ذرا سمجھ میں زیادہ آ جاتی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے یا جس نے مجھے بنایا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی اشارہ دے دیا کہ تم یہاں دنیا میں چاہے کچھ بھی کر لو، کیسے بھی گزار لو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اسی ذات کے پاس جانا ہے لوٹ کر، اور وہاں سوال و جواب ہوگا، وہاں پوچھ گچھ ہوگی، باز پرس ہوگی۔ میں اسی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کرنے لگ جاؤں جن کی تم کر رہے ہو؟ ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، جس نے ساری کائنات بنائی، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ معبود جو تم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کی پوجا پاٹ تم کر رہے ہو، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، پتھر کے، لکڑ کے، لوہے کے، سونے کے بھی کیوں نہ ہوں گے، لیکن تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، یہ کیا کریں گے، تمہارا کیا سنواریں گے؟ ابھی سونے کے کراس آ گئے نا، سونے کے بھی، عیسائیوں کا کراس جو ہے وہ سونے کا بھی آ گیا۔ میرا خیال ہے ہندوؤں کے شاید ہلکے پھلکے جو بت ہوتے ہیں وہ بھی سونے کے کو بناتے ہوں گے، ہیں کوئی ایسی بات؟ چھوٹے چھوٹے، کیونکہ بڑا بت بنائیں گے سونا اتنا کہاں سے لائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی مورتیاں، چھوٹے چھوٹے خدا، کیا کہیں ان لوگوں کو؟ خود بناتے ہیں، خود بنواتے ہیں، خود ان کو اٹھاتے ہیں، خود فلاں جگہ پہ لا کے رکھتے ہیں، پھر انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان بہت ترقی کر گیا عقلی طور پر۔ آج دیکھو اس نے فضاؤں پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہوائی جہاز ساری دنیا میں اڑتے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح عام سواریوں والے جہاز کے علاوہ وہ جہاز ہیں جن کی رفتار آواز سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آواز سے تیز رفتار والے جہاز، خاص طور پر ان میں جو بمبار ہیں، جنگی جہاز ہیں، اتنی ترقی کر لی، لیکن اتنی سی بات پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کے دماغ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ جسے ہم نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تراش کر، میں نے بنایا یا دکاندار نے بنایا، ہم نے ہی بنایا نا، ایک انسان نے بنایا ہے، دکاندار نے ایک بنا کے، ایک نہیں، پھر دکانوں میں تو میرا خیال ہے، کیونکہ میرا ہندوستان میں جانا نہیں ہوا، ان خداؤں کی دکانوں میں تو بڑے خدا پڑے ہوئے ہوتے ہوں گے جو کہ چاہے خرید لو۔ دکانوں میں تو یہی ہوتا ہے نا، جس کام کی دکان ہے اس میں ہر طرح کی، ہر ورائٹی، چھوٹے بڑے، قیمتی سستے، ہر طرح کے خدا پڑے ہوئے ہوں گے۔
اتنی ترقی کر لی، لیکن اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ اور ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ اس کا تجربہ جو ہے وہ میں نے خود ایک مرتبہ کیا، میں نے شاید یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ ایک مرتبہ کسی پروگرام سے ابو ظبی سے واپس ہم جا رہے تھے، مجھے ام القویر اسٹیٹ جو میرا رہائش تھی جہاں، وہاں جانا تھا، راستے میں دبئی پڑتا ہے۔ دبئی کے دو حصے ہیں، ایک دبئی، ایک ڈیرہ دبئی کہتے ہیں، اور ایک پار دبئی۔ ابو ظبی سے آتے ہوئے پہلے پار دبئی آتی ہے۔ پار دبئی کے بالکل سٹارٹ میں جو کہ کالونی ٹائپ علاقہ ہوتا ہے، مالدار علاقہ ہوتا ہے، وہاں سڑک پہ 5-7 لوگ کھڑے ہیں اور وقت تقریباً سحری کا ہے۔ تو میں نے وہاں جا کے کھڑی کی گاڑی، میرے ساتھ ایک مولانا تھے، وہاں کھڑی کی، میں نے کہا ان کو بٹھا لیں، اس وقت ٹیکسی ویسی بھی کوئی نہیں ہوتی اور یہ جگہ بھی کچھ ایسی ہے کہ یہاں گاڑی نہیں ملے گی۔ میں گاڑی میں سوار کر لیے، نیک نیتی سے کہ مسلمان ہوں گے ثواب ہوگا، لیکن ہمیں انشاءاللہ ثواب ہوگا ہی۔ گاڑی میں سوار کر لیے، تھوڑے سے چلے، میں نے کہا کہ کہاں سے ہے نوجوان سارے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا یہاں ایک فنکشن تھا۔ کیا تھا فنکشن؟ کہتے ہیں کہ ہم روزہ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ بھی کون سا روزہ؟ مسلمانوں کا روزہ، نہ آگے نہ پیچھے، نہ وہ مخصوص دن، تم کون سا روزہ کھولنے کے آئے؟ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ہم ہندو ہیں، ہم ہندو ہیں اور ہمارا ایک روزہ ہوتا ہے جس کا طریقہ کار یا روزے کا انداز کیا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانا۔ کیلا کھاؤ، سیب کھاؤ، مالٹا کھاؤ، آم کھاؤ، جوس پیو، لسی پیو، دودھ پیو، جو مرضی کرو، صرف آگ کو لگی ہوئی چیز نہیں کھانا۔ اور پھر یقین مانیں گے کہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ہمارا روزہ ہے، ہمارے بڑے رکھتے ہیں، ہمیں بھی رکھنا پڑ جاتا ہے۔ اور کھلے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں بھی گھر میں وہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہاتھ جوڑ کے بتوں کے سامنے کھڑے ہونا پڑتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ابا خرید کے لایا تھا اس کو۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا خدا ہوگا، وہ کیا سنوارے گا کسی کا جسے بڑے خرید کے لائیں گھر میں اور بچے اس کی پوجا شروع کر دیں۔ کہا کہ اب صرف بڑوں کی مجبوری ہم کرتے ہیں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنوار سکتے ہیں اور نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پڑھی لکھی جنریشن جو ہے وہ اب اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ہمارے لوگ ابھی بھی، وہ ہندو ہیں وہ سمجھنا شروع ہو گئے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اب تک بھی نہیں سمجھتے کہ جو آدمی فوت ہو جائے، زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے، کیا کچھ کر سکتا ہے وہ؟ انہوں نے دیوار کے ساتھ اپنے معبود کو کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، سامنے نظر تو کم از کم آ رہا ہے نا کہ کیا حال ہے اس کا کہیں سے کوئی روغن تو نہیں خراب ہو رہا، یہ تو نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہم اپنے ہاتھوں سے زمین کے نیچے گاڑ کے اوپر مٹی ڈال کے پھر اس کے اوپر بھی اتنی مٹی چڑھا کے آگے ہیں، اس کو قبر کہتے ہیں۔ اب اس قبر والے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تو بے بس ہو گیا۔ ہم نے خود اسے غسل دیا، اس کے کپڑے بدلے، پہلے پھاڑے، نئے پہنائے، کفن دیا، دفن کیا، سارا کچھ کندھے پہ اٹھا کے وہاں تک چھوڑ کے آئے۔ اب تک وہ معذور تھا اور جیسے ہی قبر تیار کر کے واپس آئے، ساری دنیا کی طاقتیں اس سرکار میں آ گئیں۔ پہلے وہ بیمار تھا اور اب وہ سرکار ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اور نعرہ ہمارا وہی رہتا ہے، جی نہیں، وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ اتخذ من دونہ الہہ، میں اس رب کو جس نے مجھے بنایا، جس نے میری تخلیق فرمائی، کیا میں اس کو چھوڑ کر ان بتوں کو جن کی تو پوجا کرتے ہو ان کو ماننا شروع کر دوں؟ ان یردنی الرحمن بضر، اگر میرا رب رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی سفارش میرا کچھ بھی نہ سنوار سکے، ولا ینقذون، اور نہ ہی مجھے یہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچا سکے۔ ان کی پوجا میں کیوں کروں؟ صاف طور پر اس شخص نے یہ کہہ دیا کہ اگر میرا اللہ مجھے نقصان دینا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم، ان کی سفارش میرا کچھ نہیں سنوار سکتی۔
اور کسی کی سفارش اللہ رب العزت کے سامنے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ جس کو چاہیں سفارش کرے. مٹی کا بت کیا سفارش کرے گا؟ پتھر کا بنایا ہوا، لکڑ کا بنایا ہوا بت کیا سفارش کرے گا؟ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بری نوع انسان کے سرتاج، آپ نے خود فرمایا، اپنی بیٹی کا نام لیا، یا فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو میرے پاس ہے جو چاہے مانگ لو، جس کا میں مالک ہوں. ظاہر ہے کہ آپ کے پاس غلام تھے صدقے سے آئے ہوئے جو سارے لوگوں میں تقسیم ہوتے تھے، اس میں جو جنگوں میں قیدی بن کے آتے تھے وہ آپ کا حصہ بھی ہوتا تھا. فرمایا کہ جو چیز میرے پاس ہے، میری ملکیت ہے، اس میں سوال کرو، لے لو. اور آگے کا جملہ جو ہے وہ بڑا غور والا ہے، جو یہاں لفظ آیا نا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش میرا کچھ بھی سنوار نہیں سکتی. فرماتے ہیں کہ بیٹی میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہے دنیا میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا کوئی ہے؟ پیر کہیں، فقیر کہیں، امام کہیں، جو بھی نام دے لیں، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی ہمارے نبی کے مقابلے کا نہیں. اور آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں بیٹی مال دنیا میں سے جو مانگنا ہے مانگ لے، آخرت میں تیرے کام نہیں. اگر یعنی عمل نہیں ہے تو پھر میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. اے عملی، عمل کرو. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اپنے چچا کو کہا، عباس یا امی، اے میرے چچا عمل کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اپنی پھوپھی کو کہا، صفیہ یا امتی یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے علی عمل کر لو، قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے کام اس طرح نہیں آ سکتا. عمل ہوگا، تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی، اللہ مجھے حکم دے گا کہ اس کی سفارش کرو تو پھر میں سفارش کروں گا. یہ بات تو آپ کے علم میں ہے نا کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا. سفارش تو بہت بڑی بات ہے، ہمت کو نہیں کر سکتا. کب ہمت کرے گا؟ جب اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، اس آدمی کے لیے سفارش کرو. اور اس کا تذکرہ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت 255، آیت الکرسی، مشہور آیت جو آپ سب کو یاد ہے، نمازوں کے بعد آپ پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہنا چاہیے. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے سفارش کے بارے میں، من ذا الذی یشفع عندہ، آگے کیا ہے؟ الا باذنہ. ہمارے یہاں کچھ لوگ اس خوش فہمی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری سفارش ہمارے نبی پاک کریں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب یہ آیت بھی پڑھتے رہتے ہیں، آیت بھی پڑھتے ہیں 5 نمازوں میں کم از کم. یہ تو ظاہر ذکر مشرک بھی کر رہے ہیں، بدعتی بھی کر رہے ہیں، یہ تو ذکر وہ ہیں جو سب کے مشترکہ ہے. لیکن ہمارا جو اصل پرابلم ہے نا وہ اپنی جگہ قائم ہے. وہ ساری آیت الکرسی بڑی یاد رکھی ہوئی ہے، زبردست طریقے سے معلوم ہے، پڑھتے بھی 5 مرتبہ روزانہ ہیں، لیکن پرابلم اپنی جگہ قائم ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آیت الکرسی میں لکھا کیا ہے. آیت الکرسی کا معنی مفہوم کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اگر یہ بات معلوم ہو، آدمی کے ذہن میں مستحضر ہو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے کسی کی سوائے اس کے اجازت کے؟ اللہ کے اذن کے سوا، اس کی اجازت کے سوا کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میری سفارش کے انتظار میں کام عمل نہ چھوڑ دو، کیونکہ میں عمل کے بغیر کسی کی سفارش. اور پھر ہمارے یہاں جو ماحول ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، سال میں 1 مرتبہ عید المیلاد النبی پہ جھنڈیاں لگا لیں، تھوڑا سا ڈانس کر لیا سڑک پہ نکل کر. یہ جو ہمارے آج کل جشن مناتے ہیں،
آپ بھی تو یقیناً دیکھتے ہوں گے، باقاعدہ ڈھول بج رہا ہے، قوالی لگی ہوئی ہے، اس پہ تھاپ پہ باقاعدہ ڈانس کرتے نوجوان، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب پتہ نہیں یہ کس چیز کا نام انہوں نے محبت رکھا ہوا ہے. قوالی جس میں زبردست قسم کا میوزک چل رہا ہے، موسیقی ہے، وہ سن رہے ہیں. اس کے کلمات چاہے کتنے بھی اچھے ہوں گے، اس میں اس حرام چیز کو ڈال دیا جس کا نام موسیقی ہے. اب آپ بتائیے کہ ایک خوبصورت قسم کا آدمی گلاس لے آئے اور اس میں چیز حرام ڈال دے. گلاس بڑا قیمتی ہے، چاہے کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہے، کیا اس سے بہتر ہو جائے گا یہ جو پینے والی چیز ڈالی گئی؟ نعت رسول مقبول کے نام سے یا قوالی شریف کے نام سے. میں راکھا میں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے خاص طور پر، اور انڈیا میں بھی کچھ ریڈیو اسٹیشن مسلمانوں کے قبضے میں یقیناً ہوں گے، چلتے ہوں گے. پاکستان کے جو ریڈیو اسٹیشن تھے، آج کل ٹیلی ویژن ہیں، ریڈیو بھی ہیں، ان کا صبح کے وقت جو ان کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس کا معلوم ہے آغاز کیسے ہوتا ہے؟ پہلے 4-5 منٹ تلاوت قرآن پاک، اور دوسرا حمد باری تعالیٰ، ایک حمد باری تعالیٰ نظم، ایک تیسرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ کو چھوڑیں لیکن ترتیب دیکھیں. نعت رسول مقبول میں کس طرح کی خرافات ہوتی ہیں ان کے، وہ الگ بات ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی بڑا کر دکھائیں گے. نعت رسول مقبول کے بعد جو چوتھا سٹیپ ہوتا ہے گانا لگانے سے پہلے، وہ آتی ہے قوالی شریف. قوالی وہی قوالی جس میں آپ جانتے ہیں کہ قوال کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کس حد تک گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کفریہ کلمات بھی قوالیوں میں موجود ہیں. اسلام کا استہزاء، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. قرآن کہے شراب حرام ہے، اور قوال کہتا ہے کہ اگر ہوتا نشہ شراب میں تو ناچتی بوتل. پتہ ہے یا نہیں؟ قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان لوگوں کو قرآن کریم کے بعد بھی ترتیب حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد اس قسم کے بدبخت. اگر ہوتا نشہ شراب میں تو ناچتی بوتل، مطلب یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اس میں وہ بات نہیں ہے. اپنے شراب نوشی کو جائز یا صحیح کرنے کے چکر میں اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ موجود ہیں. یہ ہمارے یہاں جو ہے ایک عادت بنی ہوئی ہے اس سلسلے کو. اب جس نے ساری عمر قوالی گاگا کے گزاری، اور اس قوالیوں میں وہ کہتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، نبی پاک نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور وہ سنتے ہیں، کہاں اپنا سر دھنتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ اس نے یہ سارا کچھ کر لیا، درمیان میں کبھی جس نے معراج منا لیا، کبھی کنڈے کچھ تقسیم کر لیے 22 رجب کے، 27 رجب کی شب معراج، شب برات کو آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی. آج کل واٹس ایپ 1 منٹ میں ساری دنیا سے معافی منگوا دیتا ہے. ایک وہ ہاتھ جوڑے والا، کیا کہتے ہیں آج کل بنے ہوئے ہیں بہت سارے وار ہیں، ہاتھ جوڑے والا، ایک مرتبہ بھیج دیجئے سب کو، نیچے لکھ دیجئے بھئی شب برات آ رہی ہے، معاف کر دینا. اس طرح کی چیزوں کو لے کے ساری عمر گزارنے والا، اور پھر نعرہ یہ ہے کہ ہماری سفارش ہمارے نبی پاک کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں کی سفارش کریں گے؟ پہلی بات، پہلی شرط یہ کہ جب تک اللہ حکم نہیں دے گا سفارش کوئی نہیں کرے گا. وہ تو بات طے ہو گئی نا آیت الکرسی کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ کہ جس آدمی نے ساری عمر اس طرح کی کرتوتوں سے گزاری ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہے گا کس کی سفارش کر دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کا پتہ چلا کہ ان لوگوں نے دین کے نام سے دین میں بدعات ایجاد کی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ جو حوض کوثر پہ آپ تشریف فرما ہیں، ایک جماعت آ رہی ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے، ساری شکل و صورت اسلامی ڈیزائن، اور یہ ہوتا ہے.
ٹیررسٹ جو آج کل مشہور ہیں، IS والے، داعش والے یا کسی بھی نام والے لے لیں، داڑھیاں پوری خوبصورت داڑھیاں، بال زلفیں سنت کے مطابق رکھے ہوئے، شلواریں آدھی پنڈلی تک پہنچی ہوئی سنت کے مطابق، شکل میں مکمل اسلامی اور عقل میں کرتوت میں سراسر اسلام کے دشمن، اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بننے والے لوگ، اسی طرح کی ایک جماعت آ رہی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ میری جماعت کے لوگ آ رہے ہیں۔ عالم الغیب والے ماننے والوں کو تو ہم کچھ نہیں کہتے ابھی، کیونکہ ہماری تو وہ پارٹی بھی ہے نا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اب دیکھیں عالم الغیب ماننے والوں کے ساتھ کیا سلسلہ بن رہا ہے۔ جماعت آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے، صحیح مسلم کی حدیث، قریب آئیں گے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو میرے لوگ۔ فرمایا انک لا تدری ماذا احدث بعدک، اے میرے نبی تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین کا کس طرح حلیہ بگاڑا تھا۔ ماذا احدث بعدک، تیرے بعد کن کن بدعات کو ایجاد کر کے انہوں نے دین میں داخل کیا، تو نہیں جانتا۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جان جائیں گے اللہ کے بتانے سے، تو کیا کریں گے، کیا کہیں گے، سحقن سحقن، یہ دفع ہو جائیں، یہ دور ہو جائیں، میری آنکھوں سے دور چلے جائیں۔ اب پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تھوڑی دیر پہلے تک پتہ نہیں تھا، لیکن عالم الغیب کا کھاتا اپنی جگہ قائم ہے۔ کن لوگوں نے سفارش کروانی ہے وہاں؟ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے، دیندار ہیں، اہل توحید ہیں، سنت کے تابع ہیں، اور عمل میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ جیسے رعایتی نمبر دیتے نا اسکولوں میں، کسی کے 33 نمبر ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ پاس ہے، یا نا 34 شاید 34، 33 تو 1/3 سے کم رہ جاتے ہیں نا، 34 ہو جائیں تو وہ پاس ہے، اگر 33 ہو جائیں تو وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ کی حالت دیکھ کر ماسٹر لوگ، ٹیچر لوگ جو ہیں وہ ایک اسپیشل نمبر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ اسپیشل نمبر کس کو ملا؟ آدمی اسٹوڈنٹ اچھا تھا، قول و قرار، کردار سارا کچھ اچھا تھا، کسی وجہ سے اس پر سے کسی ایک میں اس کی تھوڑی سی کمی رہ گئی، اس کو پاس کر دو۔ سفارش یا شفاعت وہ بالکل اس طرح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مزید عزت عطا کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی عزت اور بڑھے، یہ لوگوں کی سفارش کریں اور لوگ ان کی سفارش سے جنت میں جائیں۔ لیکن سفارش ہوگی ایسے لوگوں کی، ہم نے رکھا ہوا ہے جی ہماری سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انداز دے کے گئے ہیں کہ اگر کسی اچھے کام میں سفارش کرو کسی کی تو اجر ہے، ثواب ہے، کام جائز ہے، شرعی ہے، مشروع حلال ہے، اور وہ تھوڑا رکا ہوا ہے، کسی کے سفارش کرنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفارش کرنے والے کو ثواب ملے گا، شرط یہ ہے کہ وہ کام جائز ہو۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آنے والے سائل کے سوال کو پورا کرنا چاہتے ہیں، دل میں یہ موجود ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں گا، جو بھی اس نے مانگا ہے میں اس کو دوں گا، لیکن تھوڑا سا رک جاتے، جان بوجھ کر تھوڑا سا رک جاتے کہ میرے صحابہ میں سے کوئی اس کی سفارش کرے، وہ اپنا ثواب کما لے، میں نے کام تو اس کا کرنا ہی کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، دیکھیں کہاں کہاں آپ نے اپنی امت کا سوچا، کام کرنا ہی ہے، تھوڑا سا رک رہے ہیں، جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے 1 2 4 لوگ اس کی سفارش کریں، ان کو ثواب ہو جائے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ اس طرح کے کام کی سفارش کرنا جائز ہے، لیکن شفاعت یا سفارش میں سے ایک وہ بھی ہے
کہ جس کے کرنے سے اللہ کی حدود ٹوٹتی ہیں. اللہ نے کچھ حدود مقرر کیا ہے نا قرآن میں. زنا کی حد ہے 100 کوڑے، اور ملک بدر اگر کنوارے ہیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کرنا. دیکھو نبیوں کو کس کس قسم کی دھمکیاں دی گئیں. کہا گیا کہ تمہیں لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے. گناہ کوئی بھی نہیں اور سزا سب سے بڑی. اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا ہے سنگسار کرنا. چوری کرے تو اس کی سزا ہاتھ کاٹنا. کسی پر بہتان لگائے تو اس کی سزا 80 کوڑے اور عمر بھر کے لیے اس کی شہادت نامقبول. اس کی آئندہ کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں باقاعدہ حد مقرر کر دی ہے. اگر کوئی آدمی اس قسم کے کسی مجرم کو، کرمنل کو اپنی سفارش کے ذریعے بچاتا ہے، یہ بچانے والا گنہگار، وہ بھی گنہگار اور یہ بھی گنہگار ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک واقعہ وہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ عنہ والا واقعہ. ایک لڑکی نے چوری کر لی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیس آ گیا. اب وہ لڑکی بڑے خاندان کی تھی، یعنی شریف خاندان جس کو بڑا خاندان کہتے ہیں، بڑے خاندان کی تھی. سوسائٹی میں بڑا نام تھا خاندان کا. کہتے ہیں کہ اگر اس لڑکی کا ہاتھ کٹ گیا تو خاندان بدنام ہو جائے گا، ان کی بے عزتی ہو جائے گی. کچھ کرو ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سزا معاف کرا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کر دیا، اس نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب خاندان کی بدنامی سے بچانے کے لیے، خاندان کو بدنامی سے بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر کے بالآخر یہ طے ہوا کہ اور تو کسی کی مانے نہ مانے، اسامہ کی ضرور مانیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ بن زید بن حارثہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہوتے ہیں. زید بن محمد مشہور تھے نا، وہ زید بن محمد تھے اور یہ اسامہ زید کے بیٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ پوتے بنے نا. لے پالک بیٹا صحیح لیکن اس رشتے سے پوتا ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو واقعی اتنا پیار دیا کہ شاید پوتوں کو لوگ نہیں دے پاتے. ہمارے یہاں معروف ہے کہ نواسے کا منہ چوم لیتے ہیں، پوتے کا نہیں. کیوں؟ بہو سے ناراضگی ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. بھائی تیرے بیٹے کا بھی تو بیٹا ہے نا یہ، لیکن چونکہ بہو کے ساتھ نہیں بنتی اس لیے اس کو بھی پیچھے کر دیں گے. اور یہ نواسا چونکہ بیٹی کا بیٹا ہے اس کے ساتھ بڑا پیار ہے. یہ ہمارے یہاں معیار بڑے عجیب قسم کے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بہت پیار دیا. انہیں کہا جاتا ہے حب الرسول. حب الرسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما تینوں ایسے تھے جیسے ایک جیسے ہوں. یہ نہیں کہ یہ زید کا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، نہ. بہت پیار دیا. لوگوں نے کہا کہ اگر کہیں سفارش کام دے سکتی ہیں تو صرف اسامہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسامہ کے پاس گئے، اسامہ یہ کام کرنا ہے، عورت کا، اس لڑکی کا ہاتھ بچانا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سوچا کہ چلو اگر میرے کہنے سے ہاتھ بچتا ہے تو بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھے کر لیا. جب صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے آپ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات پورے غیظ و غضب میں، غصے میں آ کر کہی کہ پہلی قومیں تباہ ہی اس لیے ہوئی تھیں کہ جب کبھی کوئی بڑا گناہ کر لیتا تو اس کو دبا دیا جاتا. بڑا گناہ کرتا تو اس کو دبا دیتے. یہ بڑا ہے، کوئی اس کو ڈن ڈال دو، ہمارے کہتے ہیں نا ڈن ڈال دو، یعنی کوئی جرمانہ، کوئی فائن کر دو، کوئی پینلٹی ڈالو اس پر اور اس کو چھوڑ دو. اگر کوئی غریب وہی جرم کرتا تو اس پہ پوری سزا نافذ کی جاتی.
فرمایا کہ پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ وہ مالدار اور غریب کے معاملے کو الگ الگ رکھتے تھے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ لو سرقت، یہ جملہ ذہن میں رکھیں، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر کبھی میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ عدل انصاف کی انتہا، لیکن ساتھ ہی غیظ و غضب کے ساتھ صحابہ کرام سے کہا کہ یہ نہ کرو، جب بات حدود اللہ میں داخل ہو جائے، کسی مجرم کو بچانے والی بات ہو تو اس وقت سفارش کرنا گناہ ہے، لیکن جائز کام ہے، رکا ہوا ہے، سفارش کرو، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی باقاعدہ توجہ دلایا کرتے تھے۔ اشفعوا توجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ، لیکن وہ ایسے کاموں نہیں۔ آج کل ہمارے بعض وکیل بڑے مشہور ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ مجرموں کو چھڑانا، وہ دوسرا کیس ہی نہیں لیتے، وہ پیسے لیتے ہیں کھلے، کام کیا کرتے ہیں؟ جھوٹے کو سچا کرنا، سچے کو جھوٹا کرنا، شریف آدمیوں کو گندے کرنا، بدماش شو کر دینا یا بغیرت بنا دینا، اور جتنے بھی وہ ہتھ کنڈے استعمال، جتنے بھی حربے استعمال کر سکتے ہیں وہ کر کے اس مجرم کو انہوں نے جیل سے نکالنا ہے اور بری کرنا ہے۔ کرائم، جتنے بھی کرائم کیس ہیں ان سب میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے۔ روٹی تو بڑی کماتے ہیں، روٹی تو بھانڈ مراسی بھی بڑی کماتے ہیں، یہ اسی سے ملتا بلکہ اس سے بدترین گناہ ہے۔ اللہ کی حدود توڑنے والوں کو یہ بچاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حدود، قرآن کریم کی طے شدہ حدود کو، ان کو بچانے کے لیے اپنی ساری عمر انہوں نے برباد کر دی۔ پیسہ بڑا آ رہا ہے، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، سارا کچھ ہے، لیکن آگے بھی جانا ہے، اس دن کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنا لوں؟ ان یردن الرحمن بضر، اگر رحمان اللہ کی ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے، لا تغن عنی شفاعتہم، ان کی سفارش میرا کچھ بھی نہیں سنوار سکے گی۔ یعنی یہ تو پتھر کے لکڑ کے بنے ہوئے ہیں، یہ میرا کیا سنواریں گے؟ ولا ینقذون، اور نہ ہی یہ مجھے اللہ سے بچا سکیں گے، نہ یہ میرا کوئی سنوار سکتے ہیں، نہ مجھے اللہ سے بچا سکتے ہیں، میں ان کی پوجا کیوں کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی یہی کام کروں تو جیسے تم گمراہی میں ہو میں بھی گمراہ ہو گیا۔ تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ ان رسولوں کی مانو، ان کی پیروی کرو، یہ کسی سے اجر طلب نہیں کرتے، معاوضہ نہیں مانگتے، اور اگر میں وہی کام کرنے لگوں جو تم کر رہے ہو تو ظاہر ہے کہ میں تو تمہارے جیسا، تم گمراہ اور میں بھی گمراہ۔ انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں داخل ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اب یہ جملہ ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، اور اس بات کو اچھی طرح سے سن لو، میری یہ بات سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا۔ یہ دونوں طرف ہو سکتا ہے کہ ان مشرکوں، ان گناہ گاروں کو جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، اس کو بھی کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا، رب جو اصل رب ہے، میں تمہارے اس رب پر ایمان لایا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان رسولوں، 3 رسولوں جن کو جھٹلایا جا رہا تھا، ان کے لیے کہا ہو کہ دیکھو جو تم ہو وہ میں ہوں، تم رسول ہو میں رسول نہیں، لیکن جس رب پر تم ایمان لائے ہو میرا بھی اسی رب پر ایمان ہے۔ اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ میں موحد ہوں، میں توحید پر ہوں، اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، صرف اسی کی جو تمہارا رب ہے۔ وہ یقیناً رب مشرکوں کا بھی ہے، اور یقیناً وہ رب انبیاء کا بھی ہے، اور نیک لوگوں کا بھی وہی رب ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اب ان لوگوں نے اس آدمی کو پوچھا کہ کیا تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، یہ جو 3 لوگ کہہ رہے ہیں
یہ 3 رسول جو بات کر رہے ہیں تمہارا بھی عقیدہ یہی ہے؟ ظاہر کو تو کھل کھلا کے کہہ دیا کہ میں تو اسی رب کو مانتا ہوں، تو اسے قتل کر دیا گیا۔ کوئی بچانے والا نہیں آیا، کوئی اس وقت اس قسم کا وکیل نہیں اٹھا کہ جو اس کو بچا سکے۔ قوم نے قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے صاف لفظوں میں کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ رسول تو نہیں کہہ سکتے نا، کوئی بندہ تو نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا، کہا گیا قیل ادخل الجنہ، اے حبیب نجار جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، ساتھ ہی قوم کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ توحید پر عمل کرنے کے نتیجہ میں جنت ملتی ہے۔ اب دیکھو آدمی جنت میں جائے، اسے تو چاہیے تھا نا کہ سب بھول چال، سب کو بھول بھلا دیتے، جو کچھ ہوا ہوا، مار پڑی، قتل کیے گئے، سامنے انبیاء کرام کو جھٹلایا گیا۔ جنت دیکھتے چاہیے تھا کہ سب بھول جاتے، لیکن یہ اتنا نیک انسان تھا کہ جنت میں جاتے ہوئے بھی قوم کی فکر ہے۔ اور جب کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو علم ہو، میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں جس عقیدے پر تھا مجھے اللہ نے اس عقیدے پر جنت میں داخل کیا ہے، اور جس عقیدے پر تم ہو اس کا نتیجہ جنت کبھی نہیں بنتی۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، مجھے میرے رب نے کس وجہ سے بخشا ہے، کس وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی ہے۔ یعنی وہ یہ جان لیں، کاش کہ وہ جان لیں کہ کون سا عقیدہ، کون سا عمل تھا جس کے نتیجہ میں اللہ نے مجھے جنت دی ہے۔ یعنی میں جس عقیدے پر تھا وہی عقیدہ صحیح ہے، اور اسی عقیدے پر جنت مل سکتی ہے۔ ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت شکل میں آنے والے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی پارسا لوگوں کی پارٹی آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں تھا کہ کون لوگ۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف شکل کے پارسا ہیں، شکل کے متقی ہیں، شکل کے پرہیزگار ہیں، ان کے عقیدوں میں گندگی بھری ہوئی ہے، یہ خرافات و بدعات سے لت پت زندگی گزار کے آئے ہیں، یہ تیرے ہاتھوں اس حوض کوثر کا جام پینے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو دھتکار دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دھتکار دیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، اے کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے کہ میری مغفرت اللہ نے کس وجہ سے کی ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے معزز مکرم لوگوں میں سے کر لیا ہے۔ اب جسے اللہ میں داخل ہو جائے اس سے بڑا معزز مکرم اور کون ہوگا؟ جنت میں داخلہ عزت ہے، جنت میں داخلہ اکرام ہے، اس سے بڑا اکرام اور کیا ہوگا کہ اللہ نے کہتا ہے کاش کہ انہیں پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے کس بنا پہ بخشا، اور کاش کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے مکرمین میں سے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے معانی کو جاننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس جو ہے رمضان سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ آخری درس ہوگا، آئندہ انشاءاللہ اس وقت آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ چکے ہوں گے، اس لیے عید کے بعد انشاءاللہ پھر یہاں ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات کے سلسلے جاری رہیں گے۔ یہ جو اس طرف ٹنٹ لگا ہوا ہے اس ٹنٹ میں انشاءاللہ درس ہوا کریں گے، اور راکا اسلامک سینٹر میں درس ہوا کریں گے، لیکن وہ درس عشاء کے بعد نہیں، افطاری پر کھانا بھی کھلائیں گے اور درس بھی سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے۔
ایک سوال جو سب سے پہلے ملا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے بہت سارے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اور آنے کے بعد لگاتار جب تک رہتے ہیں مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور مسجد عائشہ میں عمرہ احرام باندھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی مسجد عائشہ جانا اور وہاں سے احرام باندھ کے آنا اور عمرہ کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح بار بار احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر شرعی حیثیت ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ آج ہم پاکستان سے آئے، بہت خرچہ کیا، کافی وقت لگا آنے جانے میں، مہینہ رہے، 20 دن رہے اور پیسے بھی کافی لگ گئے، لیکن تصور میں لائیے اس زمانے کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اس وقت مدینہ منورہ سے مکہ آنا کتنا مشقت کا کام تھا، کتنی مشقت تھی اس وقت۔ آج پیسے لگتے ہیں، پیسے لوگوں کے پاس الحمدللہ بہت ہیں، پیسے دیے، پیکج لیا، آج تو 5 سٹار پیکج، لگژری پیکج، غریبوں والے پیکج، مڈل کلاس لوگوں والے پیکج، آج تو پیکج ہو گئی ہے۔ اس وقت کوئی پیکج نہیں تھا، اس وقت پیدل ہی تھا، صرف ایک ہی پیکج تھا، پیدل آؤ، کسی کے پاس سواری ہے تو اونٹ پہ بیٹھ کے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آ جاؤ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ اس دوران بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ کیا، اور 4 مرتبہ صرف ایک عمرہ کیا، دوسرا عمرہ نہیں کیا۔ دیکھو اتنی مشقت اٹھا کے بندہ آئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ یہاں رکے تھے 2 دن 4 دن 10 دن تو آپ لائن لگا دیتے عمروں کی، تو پتہ نہیں کب دوبارہ آنا ہوگا اتنی دور سے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا اور بس۔ اب ایک عمرہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کر دیا، ہم بس نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایک بس نہیں ہوتا، ہمیں ایک عمرہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، جن کے نام سے آج کل یہ مسجد ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو عذر تھا، ماہواری کا عذر تھا، حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ حج کے بعد واپس جانے لگے، وہ رونے لگیں، یا رسول اللہ سارے لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں، میں صرف حج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالہ محترم حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، اسے کہا کہ اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ۔ تنعیم، جو جگہ آج لوگوں کو یاد ہی نہیں، مسجد عائشہ یاد رہ گئی ہے اس واقعہ کی وجہ سے، تو مسجد عائشہ کی جگہ جو ہے وہ ہے تنعیم، حرم سے باہر وہ حل ہے جہاں شکار کر سکتے ہیں، جو بھی حرم کی پابندیاں ہیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ وہاں لے جاؤ اور وہاں سے احرام بندھوا کے اس کو لاؤ اور اس کو عمرہ کرا دو۔ اب یہ تو عمرہ ہوا ایک عذر کے تحت کہ ان کو عذر تھا اور وہ عورت ہیں۔ یہاں نہ عذر ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہیں، بلکہ مرد ہوتے ہیں، وہ بھی وہیں سے عمرہ کر رہے ہیں، عورتیں ہیں وہ بھی وہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر کو ختم کرنے کے لیے، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت سمجھتے ہوئے، مشروع سمجھتے ہوئے نہیں، تطیباً لقلبہا، حضرت عائشہ کے دل کو اچھا کرنے کے لیے کہا جا کے بھائی کو لے جاؤ اور تم عمرہ کر لو، تاکہ دل میں وہ کسک نہ رہے کہ سارے لوگ عمرہ حج کر کے گئے اور میں، حالانکہ ان کا عمرہ شامل تھا۔ عورت کو اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو وہ آٹومیٹک قران والی ہو جاتی ہے، ایک صحیح کافی ہے اس کے لیے، اور اس کا حج اور عمرہ دونوں اس میں شامل ہو جائے، لیکن دل میں وہ رہتا کہ عمرہ الگ سے، کہاں لے جاؤ عمرہ کرا دو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے اس مسجد عائشہ سے عمرہ کی شرعی حیثیت، کہ ایک عورت کو ایک عذر کے وجہ سے وہاں سے عمرہ کرایا گیا۔ اب پتہ نہیں یہ دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ اہل مکہ تو وہاں سے کریں کیونکہ اہل مکہ کے لیے کہا گیا اپنے گھر سے کریں، ٹھیک ہے۔ مسجد عائشہ سے ہل سے نکل کر حرم کے چاروں طرف مکہ والے جانتے ہیں کہاں کہاں حرم ختم ہوتا ہے، کہیں سے بھی احرام باندھ کے وہ آ جائیں، ان کا عمرہ ہو گیا۔ اور ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے چلے جائیں، ان کا وہ بھی عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مایا ومن دونہن
فمن حیث انشأ، جو آدمی ان میقات کے اندر ہے وہ جہاں سے چلے وہیں سے احرام باندھ کے چل جائے، اس کا وہی میقات ہے۔ حتی اہل مکہ من مکہ تھا، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے، یعنی اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب اگر تو لینا ہے ثواب، یعنی زیادہ ثواب چاہیے، تو پھر اس کے لیے بکثرت طواف کرنا چاہیے۔ اگر یہ ثواب کی نیت ہے، بکثرت طواف کریں، نماز پڑھنے جائیں، 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، آرام کریں، اگلی نماز پڑھیں، پھر کوئی 1-2 مرتبہ طواف کر لیں، ثواب ہو جائے گا بہت زیادہ، لیکن وہ گنتی پوری نہیں ہوگی کہ میں نے اس مرتبہ 15 عمرے کیے ہیں، یہ 15 نہیں بنے گا، کیونکہ عمرہ ایک رہے گا، ہمیں وہ نہیں گوارا۔ ہمارا جو 15-20 کا عدد ہے نا، ہمیں جب واپس جا کے یہ نہ کوئی آدمی، لوگوں کو چونکہ عادت ہے پوچھتے ہیں ہاں کتنے عمرے کیے، اب یہ سوال ہمیں کھا جاتا ہے کہ چلو اب جو بھی ہے نا یہاں سے کچھ عمروں کی اچھی بلی گٹھڑی باندھ کے لے کے جائیں۔ ثواب چاہیے تو طواف زیادہ کریں، اور اگر اب لوگوں کا سوال پورا کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، عمرے کرتے رہیے۔ علماء کرام کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جائز کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے ناجائز ہے، ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی حیثیت میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے یا نہیں؟ یہ ہے عمرے عائشہ، مسجد عائشہ سے عمرے کی شرعی حیثیت۔ اب کریں، اور جو کہتے ہیں گور گردن مفتی کی اپنی، جائز بتائے گا کیا بتائے گا وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ایک بندہ بہت ہی بیمار ہے اور وہ انڈیا میں ہے، کیا اس بندے کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ صاحب بہت بیمار ہیں، ابھی آ نہیں سکتے، ایسے عمرہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی فوت ہو چکا ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو ایک معقول سبب ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صریحاً حج بدل ثابت ہے، عمرہ بدل ثابت نہیں۔ اور اگر یہ کہیں جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ نہیں وہ حج جیسا ہی ہے، تو جب حج بدل ہو سکتا ہے تو عمرہ بدل، چلیے مان لیا، حج جیسا ہی کر کے قیاساً الحج عمرے کو جائز قرار دے لیتے ہیں، لیکن وہ یا فوت شدہ آدمی کی طرف سے ہے یا اس لاغر بیمار کی طرف سے ہے جو آج سواری پر نہیں بیٹھا رہ سکتا اور آئندہ بھی وہ اس لائق ہونے والا نہیں ہے، یعنی جو آخری عمر میں اور بیماری کی سمجھے آخری سٹیج پر ہے، اس کی طرف سے حج بدل یا عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، آپ جا کے عمرہ کیجئے، اس کے لیے شفا کی دعا کیجئے۔ اب اس کی طرف سے عمرہ کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئیں، آگے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن اس کی پوزیشن بتائی، کہا لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھے رہ سکتے، خود چلنا تو دور کی بات ہے، وہ سواری پر بھی نہیں بیٹھے رہ سکتے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو فرمایا کر لوں۔ اب اس طرح کی اگر پوزیشن ہے آپ کے بیمار کی تو اس کی طرف سے آپ عمرہ کر لیں، اور اگر وہ کل کو ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہونے والا ہے اور اللہ کرے وہ تندرست و توانا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے، اور بھی جو کوئی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس طرح عمرہ جو ہے غیر کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمارے عمرہ کیا حج بدل کرنے والے جو ہیں وہ بھی بہت ساری کاروائیاں ایسی ڈالتے ہیں، اماں کی طبیعت ذرا کچھ ٹھیک نہیں رہتی، میں اس کی طرف سے حج بدل کر لوں۔ اب اماں کی طبیعت صحیح ہو جاتی، اگر 3 لاکھ روپیہ بھیجتے، حج پہ وہ آتی، وہ تندرست و توانا ہو، مکہ میں آنے والے بیمار بھی تندرست ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یقین جانیں گے، میں اب اچھا نہیں لگتا مجھے، میرے اپنے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں دبئی سے اپنی فیملی کے ساتھ آیا، وہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے، وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، اور ایک دن طواف کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ غار حرا دیکھنی ہے، میں نے کہا چلیں۔ غار حرا کے لیے ماشاءاللہ دبا دب چڑھے چلے جا رہے ہیں، اور میں تھوڑی دیر کے بعد جا کے تھکنا شروع ہو گیا، تو کہتے ہیں کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ
اب آپ تو ماشاءاللہ چلے جا رہے ہیں، دیہات میں رہنے والے، صحت اچھی ہے، میں نے کہا ہماری وہ حالت نہیں رہی۔ یقین مانیں کہ وہ ایک 1.5 کلومیٹر کے اندر چلتے پھرتے تندرست و توانا، بالکل ایسے لگتا تھا کہ یہ بیمار ہیں ہی نہیں۔ یہ حج و عمرہ کی برکات ہیں۔ بیت اللہ شریف کی زیارت کے ساتھ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ یہیں بیٹھے بیٹھے جو اپنی اماں کا یا ابا کا عمرہ کر دیتے ہیں، حج کر دیتے ہیں، وہ اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور کارروائی ہے کہ اگر ان کو بلایا تو 3 لاکھ 2.5 لاکھ کتنا آج کل حج کا ہوتا ہے، اور یہاں سے گئے اپنی گاڑی پہ جائیں گے، تشریح کسی سے لے لیں گے 200-400 ریال دے کے، مفت حج کر کے آ جائیں گے، اماں فارغ، کسی وقت ابا فارغ، کسی وقت کوئی اور بھی فارغ۔ یہ نہ کیا کریں، جن کے کوئی جائز شرعی عذر بنتا ہے ان کی طرف سے جائز، اور وہ شرعی عذر میں نے بتا دیا کہ کہاں تک پہنچا ہوا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے مساکین کو رمضان کا راشن دیا جا سکتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے مسکینوں کو راشن دیں گے تو انشاءاللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اب اگر آپ ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے نا کہ یہ راشن میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے راشن سے روزہ نہیں کھولیں گے۔ اب یہ فیصلہ کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ علماء نے یہ کہا ہے کہ مسکین کو یا جہاں بھی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا پیسہ تھا، کہ وہ اسی حساب سے خرچ کریں۔ کسی ادارے میں آپ دیکھ کے آئیں، وہ ادارے والے آگے پہنچائیں گے، ادارے کو بتا دو کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ کفارہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اب ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو اگر ہاتھ میں پیسے پکڑاؤ گے تو ایسے زور سے منہ پہ مارے گا کہ تیری زکوٰۃ کے لیے میں ہی رہ گیا، حالانکہ وہ واقعی فقیر ہے، لیکن زکوٰۃ کے نام سے وہ بھاگتا ہے۔ اب ان کو بتائیے کہ میں نے یہ جو راشن لیا ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے، دیکھیے اس سے روزہ پکا کھلتا ہے یا اس کا کھلتا ہے۔ اس کا روزہ کھلے نہ کھلے آپ کا سر کھل جائے گا۔ بہرحال اگر زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں کو عزت و آبرو کے ساتھ اچھے انداز سے آپ یہ راشن مہیا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو کچھ اس قسم کا روب جھاڑ کے نہیں دکھانا کہ ہم تمہارے راشن کا انتظام کریں، کیونکہ زکوٰۃ دیا ہے تو ہم نے کوئی انعام نہیں دیا۔ یہاں آ کے اصل نقطہ جو ہے نا وہ رکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تنخواہ لگائی ہوتی ہے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ یہ مسئلہ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ یہ طریقہ کار قطعاً ناجائز ہے۔ آپ کی آج زکوٰۃ فرض ہوئی، آج آپ نے اپنا حساب کتاب، سونا چاندی، کیش، بینک والا، گھر والا، جیب والا، اور ساتھ ہی جو قرضے لینے ہیں وہ سارے جمع کر لیے، مال تجارت جتنا جس طرح کا بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی جمع کر لیا۔ اس سب کو دیکھیں کتنا بنتا ہے، جو قرضہ کچھ دینا ہے اس کو مائنس کریں، صافی جو پیسہ آپ کے پاس ہے آج اس کی زکوٰۃ طے ہو گئی۔ اب اس کو 1 دن 2 دن 1 ہفتہ حد 2 ہفتے اس کے اندر اس کو ختم کر دو۔ اب نئے مہینے کا، پھر مہینے پورے سال کا آپ کسی کا راشن لگا دیتے ہیں، سال بھر کی تنخواہ لگا دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ عمل ناجائز ہے، آپ نے کیا ہے فارغ ہو جاؤ، اس کو اپنے پاس اب نہ رکھو۔ دوسرا، اس میں وہ ریاکاری آ جاتی ہے یا وہ غلط رویہ آ جاتا ہے کہ وہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، یہاں سے آپ نے پیسے بھیج دیے اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے فلاں نے ہمارے لیے باقاعدہ تنخواہ لگا رکھی ہے، ہر مہینے خرچہ دیتے، جب آپ وہاں جائیں گے تو وہ بیچارے بچ کے آپ کے سامنے آنکھیں تک بچھا رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کے اس وقت کفیل بنے ہوئے ہیں، جبکہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے۔ آپ ان کو اکٹھا جتنا بھی دیتے ہیں وہ آگے کیا کریں گے وہ ان کا کام ہے۔ آپ اپنا پیسہ دے کے فارغ ہو جائیے اور ان پہ اپنی دھونس نہ جمائیے، ان پہ اپنی حکمرانی نہ کیجیے۔ اگر یہ کریں گے تو زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے جو دے کے جتلاتے ہیں یہ جتلانا ہی ہوگا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی، قرآن نے مذمت فرمائی۔ اس طرح کی کارروائیوں سے بچیں، زکوٰۃ کا پیسہ ضائع نہ کریں۔ ایک شکل ہے اور اس پہ
کوئی خاص اتنا مسئلہ بھی نہیں بنتا اور آسانی سے یہ تنہا کا کھاتہ بھی کھل جاتا ہے. دلوں کو اللہ جانتا ہے کہ آپ حکومت کریں گے ان پر یا کیا ہے، لیکن اگر آپ نے آج زکوٰۃ نکالی، اس کو 1 ہفتے 10 دن میں تقسیم کر دیں، اتنی ہی اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ بھی آج ہی نکالیں، اتنی ہی اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ آج نکالیں، اس کو پورے سال کے دوران آپ تقسیم کریں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایڈوانس جا رہی ہے. اب اس وقت بھی ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، اگر اتنے پیسے پہلے نکالے ہیں اب اتنے اور نکال. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو پھر وہ شرعی حدود کے اندر رہ کے کریں. کیا حرم میں جمعہ پڑھ کر اسی جگہ عصر کی نماز قصر پڑھ کر وہاں سے نکل سکتے ہیں سفر کے لیے؟ صحیح بات یہ ہے کہ جمعے کے ساتھ عصر یا ظہر کے ساتھ عصر بات ایک ہی ہے، یعنی جو سبب جمعہ اور عصر جمع کرنے کا ہے وہی ظہر اور عصر کا بھی ہے نا. ایک آدمی مکہ سے نکلنا چاہ رہا ہے، ظہر کی نماز ہے، وہ 2 دن کے لیے گیا تھا، مسافر ہے، مکہ سے نکلتے ہوئے ظہر کے ساتھ ہی وہ عصر کی بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اور نکل جاتا ہے. ایک آدمی اگلے دن نکلتا ہے یا اسے آگے پیچھے نکلا لیکن وہ جمعے کا دن ہے، وہی جو ظہر والے کے لیے مشکل تھی کہ راستے میں جاؤں گا، پٹرول پمپ ہوگا، مشقت ہوگی، رکوں گا، وہی مشقت اس کو بھی ہے یا نہیں؟ جمعے والے کو بھی علت وہی ہے، سبب وہی ہے. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں کر سکتا، جمعہ عصر کے ساتھ جمع نہیں کر سکتا، جبکہ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ جب علت ایک ہے تو پھر حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے. جس طرح ظہر اور عصر جمع ہو جاتی ہے اسی طرح جمعہ اور عصر بھی جمع، یہ دونوں بھی جمع ہو سکتے. اور میں الحمدللہ جب کبھی اللہ توفیق دے میں جمعے کے ساتھ عصر جمع کر کے نکلا کرتا، کیونکہ سبب ایک ہے، ایک علت ایک ہے. وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. یہ بات اس وقت کی جاتی ہے کہ واقعہ پیش آئے، حاجت پیش آئے، مانے کوئی نہ ہو اور پھر کوئی ایسا کرے. جیسے ہم عید میلاد والوں کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت اگر یہی تاریخ لے لی جائے تو 23 سال پیغمبر رہے، 13 سال گزار دیجئے، چھوڑ دیجئے کہ مکہ میں غربت تھی، مدینہ منورہ میں پہنچ کر تو آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے خزانے، کیسر کے، کسریٰ کے، دنیا بھر کی دولتیں آ گئی. اس وقت بھی آپ نے نہ جھنڈیاں لگائیں نہ موم بتیاں جلائیں. اب وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجت، ضرورت اور وقت آیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے نہیں کیا. اس وقت یہ بات آ کے بنتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا اگر نہیں ہوا تو اس کو منع کرنے کا کوئی سبب نہیں بنتا. لہذا جمعہ کو عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھ کے وہاں سے نکل سکتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ان صاحب کے اور جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور لکھا ہے کہ آج میرے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے سسر کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور سسر بھی والد ہوتے ہیں، سسر جو ہیں وہ بھی والد ہوتے ہیں. اور زبان کے استعمال کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا توہین آمیز سا قسم کا انداز شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایک دن پہلے بات کی تھی، پتہ نہیں یہاں یا جامع مسجد میں، جامع کنگ فہد میں، آدمی آئے ہمارے اپنے لوگوں میں سے ہی ہیں، تو ان کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے انڈیا سے، اور وہ ان وزٹ پہ لوگ آتے ہیں نا، ساس سسر بھی آتے ہیں، ماں باپ بھی آتے ہیں، تو مجھے تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ میرے سسرے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندے، اچھے بھلے آدمی کو کیا کر دیا تم نے، سسرے ہیں. میں نے کہا اردو میں لفظ ہے سسر، اردو میں لفظ ہے سسر، اس کو سسر رہنے دو. تم نے ایک یہ لگائی اور ان کی شخصیت کا ہی آپ نے گویا کہ ستیہ ناش کر دیا. علاقائی سے ہی مان لیتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں ہوتا ہوگا، علاقائی باتوں کو چھوڑو، جو اچھے لفظ ہیں وہ اختیار کرو.
سسرا، گالی دینے جیسا لگتا ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کی اب کیا ضرورت ہے؟ 15 شعبان گزر گیا ہے۔ بے موقع سوال کر کے لوگوں کا بھی وقت خراب کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ کو بدعات رجب و شعبان نام کی کتاب گئی ہوگی، میں نے بھیجی ہے، کچھ لوگوں کو پہنچی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ جن کے میرے پاس نمبر ہیں واٹس ایپ میں، ان کو میں سب کو کتاب بھیجتا ہوں۔ اس میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور اس شب برات کے یا 15 شعبان کے روزے کے سلسلہ میں ہی ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا تو ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا رکھتا ہے وہ بھی رکھے، کوئی بات نہیں۔ جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھتا ہے، اس دن جمعرات آ جائے، پیر آ جائے، وہ بھی رکھے۔ ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ رکھتا ہے، وہ بھی رکھے، لیکن سال بھر روزہ نہ چکھے اور وہ صرف شب برات کا رکھے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کو حلوہ بھی پکاتے ہیں، اب اس کی تاریخ بھی سننے لگے ہاتھوں۔ کہا گیا کہ بھئی حلوے کی کیا شرعی حیثیت ہے یا اس کی کیا تاریخ ہسٹری ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتے تھے، آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا تھا اور آپ نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب یہ تو ساتھ بنتا ہے نا کہ تمہیں کیا تکلیف؟ ٹھیک ہے بھائی، اب چلیے تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کب شہید ہوئے؟ آپ کے سامنے یہ تاریخ کا، سیرت کا واقعہ مشہور ہے کہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک رباعی، سامنے 4 دانتوں میں سے کچھ دانت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، جس کو شہید ہونا کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ احد کب ہوا؟ غزوہ احد ماہ شوال میں ہوا۔ حلوے کے شوق میں تاریخ بھول گئے، مہینہ بھول گئے، اور شوال کے حلوے کو اٹھا کے شعبان میں لا کے رکھ دیا۔ اتنا ہی شوق ہے تو تم روز کھاؤ پکا کے، لیکن اس طرح کی تاریخوں کو مروڑنا، تاریخ کو غلط کرنا، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر کی حکایتیں گڑھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ 15 شعبان کا روزہ کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے۔ جن شکلوں میں ثابت ہے وہ شکلیں میں نے آپ کو سامنے ذکر کر دی ہیں، یا 13، 14، 15 کا مسلسل روزہ رکھنے والا ہو، صوم داؤدی ایک دن روزہ ایک دن چھٹی والا ہو، یا پھر پیر جمعرات کا روزہ رکھنے والا ہو، 15 کو آ جائے وہ بھی رکھ لے۔ کیا استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ دینی چاہیے؟ کچھ سلف علماء نے نہیں دینے کو کہا ہے، اور آپ کو بھی یہی اچھا لگ رہا ہوگا۔ نہیں دینے والی بات ہے، کافی سونا پڑا، کافی پیسہ نکل جاتا ہے اس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور ہاتھ میں کنگن ہے، یہاں کنگن پہنے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ظاہر صاف بات تھی کہ نہیں دیتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ آیحبک ان یصورک اللہ تعالی اسوارین من النار، کیا تمہیں ایسرک، کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن ان 2 بینگلز کی جگہ اللہ آگ کے 2 کڑے پہنا دے؟ اس خاتون نے وہ کڑے اتارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے، ہما للہ ولرسول، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اللہ رسول کی خدمت میں صدقہ ہیں، میں اس کو پہنتی ہی نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ بینگلز استعمال میں تھے یا آپ نے تجوری میں دیکھے تھے۔ یہ کڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی تجوری میں گھر میں دیکھ کے آئے ہیں یا استعمال میں دیکھے تھے؟ اب بتائیے تو صحیح نا، یہ وقت تو سونے کا بھی نہیں ہوا۔ استعمال شدہ سونے کے بارے میں سوال ہوا۔ اب جو بعض سلف کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں کہتے، بعض سلف کہتے ہیں، لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، آپ کے عمل سے، بعض ضعیف روایت بھی یقیناً ان میں موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ہماری بات نہیں ہے،
بڑے بڑے مفتیان کرام کا فتویٰ ہے کہ استعمال شدہ زیور پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ استعمال کچھ ہوتا ہے کہ ہر وقت پہنے رکھتے ہیں، ایک ہے کہ پارٹی پہ پہن کے جاتے ہیں، ایک ہے کہ کسی بڑے فنکشن پہ۔ ہمارے گھروں میں ملا جلا کے کافی سونا ہوتا ہے، اور ایسے میں سلف کے قول بڑے اچھے لگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اتنے بڑے سونے پہ کافی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، آپ کی بیگم آپ کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، اسی کا بیگم کے سر کا صدقہ سمجھ کے دے دیا کریں۔ کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیا میں 2 بڑے جانوروں کو بیٹے کے عقیقے کے طور پر ذبح کی؟ میرا خیال ہے یہی سین، کیا میں نہیں، سین ہے شروع میں سوال کا۔ کیا 2 بڑے جانوروں کو، یعنی 2 بھینسیں، 2 گائیاں، 2 اونٹ، ان کو بیٹے کے عقیقے کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے کو واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ نے کبھی بھی بڑا جانور عقیقے میں نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، پھر آپ کے نواسے ہوئے، آپ نے کبھی بھی بڑا جانور نہیں کیا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے گھر میں ان کے کسی بھائی کو بیٹا ہوا، یعنی بھتیجا ہو گیا نا، اور یہ پھوپھی بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں۔ صحابہ کرام میں مفتی بھی ہیں، صحابہ کرام میں خواتین میں سے، بلکہ سارے صحابہ میں سے بہترین مفتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم اور فقاہت اتنی دی ہوئی تھی کہ صحابہ کی مفتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پوچھنے والے گھر کے لوگ ہیں، اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کہا کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے تو کیا ہم بڑا جانور نہ کر دیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں معاذ اللہ۔ آپ اس جملہ کو سمجھتے ہیں کہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مینڈا دمبا کریں اور ہم بڑا جانور کریں گے؟ یعنی بڑے جانور کی عقیقے میں حیثیت کیا ہے واضح کر دی معاذ اللہ کہہ کے کہ یہ صحیح نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمارے مولوی حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں جی کر لیں، 7 حصے کریں، 1 لڑکی 3 لڑکے اس میں آ جاتے ہیں، 7 لڑکیاں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ 7 حصے جو بن گئے قربانی میں جائز ہیں اور ثابت ہیں، حج پہ ہو گھر میں ہو۔ حج پہ اونٹ کی قربانی 7 کی طرف سے، گھر میں اونٹ کی قربانی 10 کی طرف سے، ساری باریکیاں تفصیل کے ساتھ ثابت ہیں، لیکن عقیقے میں اونٹ گائے ثابت نہیں ہے۔ بعض اوقات اذکار کے دوران ذہن ادھر ادھر رہتا ہے، تو کیا وہ اذکار مقبول ہوں گے یا دہرانے ہوں گے؟ ذہن ادھر ادھر کرنے سے تھوڑا پرہیز کر لیا کریں کہ اب اذکار کرنے لگے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سونے میں استعمال شدہ میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، بڑا جانور عقیقے میں کر لیں نہ کر لیں، اب یہ باتیں بعد کے لیے رکھیں۔ ان باتوں کو اذکار کے دوران میں آپ کریں گے تو پھر اذکار تو ظاہر ہے کہ ایسے ہوگا کہ آپ کی وہ گوٹی تو گر رہی ہے، دانہ تو گر رہا ہے، لیکن دل و دماغ میں وہ ذات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ کیا قبول ہوگا؟ اذکار کریں تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے گویا کہ آپ اللہ رب العزت، ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو اللہ کا دل و دماغ پہ حاوی ہونا چاہیے۔ دل و دماغ میں کچھ اور ہو اور آپ وہ الفاظ یا دانے گراتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ اس کے سلسلے میں صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں حدیث ہے، حدیث کے سلسلے میں یا کس نے لکھا ہے؟ یہ حوادث میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا حوادث کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حوادث کے سلسلے میں عقیدہ پوچھا گیا۔ یہ کوئی تفصیل طلب چیز ہے، یہ پہلے آپ سے ہم سمجھیں گے کہ آپ نے کیا پوچھا ہے اور پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ ایسے لوگ صبح صبح قوالیاں سنتے ہیں اور انہیں باعث اجر سمجھتے۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ قرآن، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، قوالی شریف،
وہ کوئی گناہ کر کے تھوڑا سنتے ہیں، وہ تو ثواب سمجھ کے سنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا نصیحت کی جا سکتی ہے؟ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دی یا نہیں کی؟ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دی ہے کہ یہ انداز جس چیز میں موسیقی کو شامل کر دیا گیا وہ فاسد ہو گئی، وہ بیکار ہو گئی۔ اب اس میں اللہ کا نام لیں۔ آج حمد بھی موسیقی کے ساتھ، نعت بھی موسیقی کے ساتھ، حتیٰ کہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے قرآن کریم میں موسیقی شامل کر دی ہے، اور کہا جا رہا ہے موسیقہ اسلامیہ۔ اب اسلام میں پتہ نہیں کون سی موسیقی تھی، موسیقہ اسلامیہ۔ قرآن کریم پڑھیں گے، اذان دیں گے، شروع میں موسیقی، آخر میں موسیقی۔ موسیقی کا زور اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو بھی موسیقی کی اسلامائزیشن ہو رہی ہے۔ ہم نے نیا گھر بنوایا ہے، ہم وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کام ہی بہت اچھے کر رہے ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز غیر اللہ کے نام سے ذبح کی جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جملہ سمجھیں گے آپ یا نہیں؟ غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، ایک جگہ بھی نہیں۔ وما اہل ایک جگہ ہے وما اہل بہی لغیر اللہ، اور دوسری جگہ ہے وما اہل لغیر اللہ بہی۔ قرآن کے 2 مقامات فرمایا کہ جو غیر اللہ کے نام کیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ اب آپ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں بقرہ رسول اللہ کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کے نام بقرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، جو دوسرا ذرا تھوڑا صحیح جملہ کریں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایصال ثواب کے لیے بقرہ ذبح کرنا ہے، اگر یہ کہیں تو ایک طرف سے بات معقول ہو جائے گی کہ جملہ صحیح ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں گناہ گار، مجھے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ گناہ گار تھے، دادا دادی گناہ گار تھے، جن پہ ہمارے حقوق ہیں بہت زیادہ، اور پتہ ہے گناہ گار ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، وہاں صدقے تمہارے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کام کریں جس کا کوئی معقول سبب نظر آ رہا ہو کہ بھائی گناہ گار ہے اس کی طرف سے صدقہ کا، والدین کے لیے کریں، دادا دادی نانا نانی کے لیے کریں۔ جملہ بھی غلط اور کام بھی غلط ہے۔ فائنل ڈپازٹ یا کیا ہے؟ اچھا فکس ڈپازٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے کروایا ہو تو وہ انٹرسٹ کا روپیہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر سکتا ہے یا نہیں؟ رشتہ داروں کو ایسا ہی کھلائیں گے تو عزت ہوگی نا۔ صاف حرام جو آپ نہیں کھا سکتے رشتہ داروں کو کھلائیے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پہلی بات یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سوائے سود کے ہوتا ہی نہیں۔ اور فکس ڈپازٹ کی ایک شکل جو میرے ذہن میں ہے، 5,000 آج جمع کرا دیے، 12 سال کے بعد آپ کو 5 لاکھ مل جائے گا، یہی ہے نا فکس ڈپازٹ۔ اور اس میں عموماً ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، کسی کی اتفاق سے 2 3 4 بیٹیاں ہو گئیں تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ہر بیٹی کے نام فکس ڈپازٹ جمع کرا دیا، اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لیا، اور بیٹی اگلے سال فوت ہو گئی۔ کیا کوئی ضمانت ہے کہ یہ بیٹی 15 سال زندہ رہے گی؟ اس کی تم اس پیسے سے شادی کرو گے؟ کسی کے پاس یہ گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اور فکس ڈپازٹ چونکہ سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اگر وہ زندہ رہے بھی تب بھی جائز نہیں۔ آپ جو بھی کام کریں اس کی پہلے جو شریعت، اب مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کام کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، پہلے کر لیا اور پھر بعد میں پوچھا، اب جی مشکل آ گئی کہ وہ واپس نہیں کرتے، اس لیے یہ پالیسی پوری کرنی پڑے گی۔ آپ نے پہلے بیل مجھے مار خود وہ کام کیا، یہی سوال تھوڑا پہلے کریں۔ ابھی آپ نے فکس ڈپازٹ نہیں کرایا، سوال کریں، معاملہ حل ہو جائے گا۔ فکس ڈپازٹ کرا کے اب وہ طے ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں ملیں گے، آپ پیسے پھنسا دیے۔ اب ان میں سے جو آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے اس کے لیے جگہ بھی بڑی اچھی آپ نے تلاش کر لی،
کہ وہ رشتہ داروں کو کھلاتے رہیں گے. جو چیز آپ کے لیے حرام ہے وہ رشتہ داروں کے لیے بھی حرام ہے، سوائے اس رشتہ دار کے جو بھوکا مر رہا ہے. وہ غیر ہو اپنا ہو، بھوکا مر رہا ہے، اس پہ سود کا پیسہ ہو، اس پہ خود وہ چوری کر کے کھا لے، اس کے لیے جائز ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جہاں حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے اس کیا کہہ فرمایا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو آدمی مجبور ہو جائے، وہ بغاوت کرنے والا نہیں، وہ حدود سے تجاوز کرنے والا نہیں، واقعی مجبور ہے، فلا اثم علیہ، اس پر ان حرام چیزوں سے کچھ کھا لینے کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس حالت میں آدمی کے لیے یہ جائز ہے، اس حالت میں آدمی کے لیے یہ حلال ہے، یہ پھر بھی نہیں فرمایا. فرمایا کیا؟ فلا اثم علیہ، کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے. اگر کوئی اس طرح کے پیسے میں پھنس ہی گیا ہے تو اسے یہ خیال کرنا ہوگا کہ آپ کا یہ پیسہ یا کسی کا سود اتروانے کے کام آئے، کسی پہ سود چڑھا ہوا ہے اس کا سود اتروا دیں اس پیسے سے، اس کا بھی کچھ بلا ہو جائے گا، آپ کا گلا چھوٹ جائے گا، آپ کی گلے سے رسی چھوٹ جائے گی، نقصان جو ہے اسے بچ جائیں گے. دوسرا شکل یہ ہے کہ اگر پیسے اماؤنٹ اچھی ہے، کوئی اپنے گاؤں کی محلے کی کوئی گلی نالی بنوا سکتے ہیں وہ بنوا دیں، کہیں کوئی پبلک لیٹرین بنا سکتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے. اس طرح کے کام گندے قسم کا پیسہ ہے، اور اس طرح کے کام گندے جو ہیں ان میں لگا کے اس سے جان چھڑائیں، اور کسی کام کے کرتے وقت دل میں یہ نیت نہ ہو کہ مجھے ثواب ہوگا، کیونکہ یہ تو حرام کا پیسہ ہے، اس پہ ثواب کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی مبارک گھڑیوں میں یاد رکھیں، خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں.